اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں لا تغنی شفاعتهم شیئا نہ کام آئے گی ان کی سفارش کچھ بھی الا من بعد ان یأذن اللہ مگر اس کے بعد جب اجازت دے اللہ تعالی لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویرضا اور پسند فرمائے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت کے ساتھ لیسمون الملائکہ انہوں نے نام دھرتے ہیں وہ دھر لیتے ہیں نام فرشتوں کے تسمیت الانثی مؤنث والے نام زنانہ نام. وما لهم به من علم حالانکہ انہیں اس بات کے ساتھ کوئی علم نہیں. یتبعون الا الظن وہ محض اٹکل اور گمان کی اتباع کرتے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا اور یہ گمان تو حق سے کچھ کام آنے والا نہیں. فاعرض عمن تولی بس آپ اعراض کر لیجیے اس سے جس نے منہ موڑا عن ذکرنا ہماری یاد سے ولم یرد الا الحیات الدنیا اور کچھ نہ چاہا سوائے دنیا کی زندگی کے. ذالک مبلغهم من العلم یہ انتہا ہے ان کے علم کی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے. وهو اعلم بمن اهتدى اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین سورۃ النجم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہوں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر لات و منات و عزا و حبل اور ان کے نام دھرے اور ان کو معبود بنایا. ایسے ہی آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی بھی پکاریں کرتے تھے. قرآن کریم نے اس کی بھی تردید فرمائی
چنانچہ 22ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ، یعنی قیامت کے اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، یہ تو جنوں کی پوجا کرتے تھے، اکثرهم بهم مؤمنون، اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ آج سب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا اور پھر اللہ کا شریک بنایا، حالانکہ فرشتے بھی رب کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ تو شفاعت قہریہ کا ایک مستقل عقیدہ مشرکین کا تھا کہ فلاں ہمیں چھڑا لے گا، فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں سفارش کر کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ فرمایا اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا، نہ کوئی کر سکے گا۔ حتیٰ کہ دن قیامت کے اللہ کے انبیاء بھی بغیر اذن کے سفارش نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ، کتنے فرشتے فی السماوات، آسمانوں میں ایسے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، کہ ان کی سفارش ذرا بھر بھی کام نہ آئے گی، جن پر تم نے امیدیں لگائی ہیں نا، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، مگر اس کے بعد جب اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب جب آئے گا فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا، وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور اجازت کے بعد وقال صوابا، بات بھی وہی کرے گا جو اللہ کی پسند کی ہوگی، اپنی مرضی سے رب کی پسند کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ سورۃ میں فرمایا ورضی لہ قولا، جس بات کو اللہ پسند کریں گے وہی بات کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا، یہ جو کہتے ہیں نا مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، یہ مشرکین، فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے فرشتوں کے نام زنانہ نام رکھ دیے، مؤنث نام رکھ دیے، اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پکارے شروع کر دی، ان کو مؤنث بنا دیا۔ یہ جگہ اللہ فرماتے ہیں شہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا تو یہ وہاں موجود تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ زنانہ ہیں، یہ مؤنث ہیں، ہمیں مارتے ہیں جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ وما لہم بہ من علم، اس بات کے ساتھ انہیں کوئی علم نہیں کہ فرشتے مذکر ہیں یا مؤنث، مذکر مؤنث تو انسان اور جنوں میں ان میں ہے ہی کوئی نہیں، انہوں نے فرشتوں کے ساتھ لگا دیا۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو مار اٹکل پر چلتے ہیں، اور وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ جو اٹکل ہے یہ حق کے مقابلے میں کام نہیں آتی۔ ارے ایک طرف اللہ کی وحدت کے دلائل ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور دوسری طرف تمہارا خیال ہے، تمہارا خیال جائے بھاڑ میں، اس کو چھوڑو اور اللہ کی آیات کی اتباع کرو۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ الجھنا جن کو اتنا پتہ نہیں فرشتوں کو مؤنث بنا کے اللہ کے شریک بنا رہے ہیں، ایسے جہلوں سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اگر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ بھی اعراض فرمائیں میرے پیغمبر، منہ موڑ لیں، دھیان نہ کریں جو اس نے منہ موڑا ہمارے نصیحت سے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو صرف دنیا کی زندگی کا طالبگار ہے، آخرت کی طرف دھیان کوئی نہیں ہے، میرے پیغمبر آپ اس سے مت الجھیں، بلکہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ایسے جاہلوں سے جان چھڑائیں، سلامتی والی بات کریں اور جان چھڑائیں۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام والی بات کہ حضرت جی آپ کو جاہل سے کیا خطرہ ہے؟ فرمایا جاہل، فرمایا مردہ زندہ کر سکتا ہوں، جاہل قابو نہیں کر سکتا۔
اللہ فرماتے ہیں ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہے، ان بیچاروں کو یہی پتہ ہے بس ہاں جی جو ہے اسی ہاں یا سبحان اللہ، جھوٹے قصہ سن لیا بس جی پھر لیکھاں وچ میکھاں نا، ان کا علم ہے بیچاروں کو اتنا، ان کو آگے سمجھنے کی عقل بھی نہیں ہے اور یہ سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے۔ اولیاء اللہ سے محبت تو کرنی تھی، فرشتوں سے محبت تو کرنی تھی، لیکن اللہ کا شریک نہیں بنانا، یہ بھٹک گئے۔ وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی عزت تو کرتے ہیں لیکن معبود صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے۔ خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ اگر یہ مشکلیں حل کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ میں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے فرشتے فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش کچھ کام نہ آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى، مگر اس کے بعد جب اللہ اجازت دے جس کی لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے، یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ نام دھرتے ہیں فرشتوں کے زنانہ نام، مؤنث والے نام۔ وما لهم به من علم، حالانکہ انہیں اس بات کے ساتھ علم کوئی نہیں۔ ان یتبعون الا الظن، وہ محض اٹکل اور وہم اور گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان تو حق سے کچھ کام آتا نہیں ہے۔ فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، بس آپ اعراض فرمائیں اس سے جس نے منہ موڑا ہماری ذکر سے۔ ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں چاہتا، نہیں ارادہ کیا اس نے سوائے دنیا کی زندگی کے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک رب تیرا خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے۔ وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔